بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا فاقتل ثم احیا فاقتل، کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری چاہت محبت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں، لڑتا رہوں، پھر لڑائی کرتے کرتے میں مار دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مار دیا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے جذبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، جس رب کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم، لوددت، میری چاہت محبت ہے کہ ان اقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں۔ یہ ہمیں سبق ہے امت کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی قسم کھا کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو مسلمان بھی اگر واقعی اللہ کا نبی کا عاشق ہے، پیغمبر کریم کے ساتھ محبت ہے، تو اس کے دل میں بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں بھی جہاد کروں۔ اور جہاد کے میں جانے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تیر لگے، تلوار لگے، کوئی گولی لگے، کوئی چوٹ لگے۔ اسی بات کو پیغمبر کریم نے بیان فرمایا کہ ان اقتل، میری چاہت ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو مزہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے وقت، تلوار لگنے کے وقت ملتا ہے نا، وہ مزہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جنتی آدمی جنت میں جانے کے بعد ان سے جب پوچھا جائے گا کوئی چاہت ہے تو بتاؤ، تو اس وقت میں وہ بھی یہی کہیں گے کہ اگر اجازت ہے تو ہمیں دنیا میں بھیج دیں کہ ہم تیرے راستے میں شہید ہو کر آئیں۔ اس وجہ سے جہاد ایک عظیم ترین عبادت، ایک بہت ہی مزے کی عبادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت والی عبادت، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی پیاری عبادت ہے۔ جہاد کے اندر جیسے بندہ شہید ہو جاتا ہے تو اسی وقت وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے، اور خاص قسم کے پرندوں کے اندر اس کی روح ڈالی جاتی ہے، وہ ان پرندوں کے روحوں میں وہ جا کر کے جنت کے اندر اڑتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے جہاد کی سربلندی کے لیے کام کریں، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، رسول اللہ کی چاہت بھی ہے، اور دنیا کے اندر اسلام کی سربلندی کی، انسان کی سربلندی کی ایک ضرورت بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی اسلامی غیرت نصیب فرمائے۔ کل امریکہ کا ایک ایئر مارشل کا بہت بڑا افسر، ہائی کمان لیول کا، اسی نے امریکہ کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر دباؤ ڈالا کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے ادارے والے فوجی مان نہیں رہے تھے، تو پھر غصے میں آ کر کے اور اسرائیل کے سفارت خانے کے گیٹ پر آیا، آ کر کے نعرے لگائے کہ فلسطین زندہ باد، آزاد فلسطین چاہیے، اگر میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تو کم از کم اس ظلم کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور اس سب لوگوں کے سامنے اپنے اوپر یعنی پیٹرول پھینک کر کے اور اپنے آپ کو آگ لگا دی، کم از کم یہ ظلم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے معصوم بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر، ابھی تو بیچارے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر عظیم ترین لیڈر، عالم، بزرگ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ مدد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور فرمایا کہ کوئی بندہ نفلی حج اور عمرے پر جاتا ہے تو میرا اس کو حکم اور مشورہ یہ ہے کہ حج کو چھوڑ دے اور عمرے کو چھوڑ دے، وہ مدد ان کے ساتھ کرے، حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر اور ثواب عطا کریں گے۔
ان معصوم مظلوم لوگوں کے لیے دعائیں بھی کریں، جو کچھ مدد ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے۔